اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزاداران امام گلستان ہند بامبے کی 8ویں مجلس 8 مجلس ہے اور 2 مجالس باقی ہیں انشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ مسلسل آپ سے بات کر رہا، سورہ الحم کی ایک تفسیر کی طرح ایک ایک حصہ، جبکہ پاسبل بھی نہیں ہے، بالکل نہیں، اس لیے کہ ایک ایک جملے پہ آپ کے پاس 1000 چیزیں ہیں جو آپ بیان کر سکتے، لیکن وہی افسوس کہ ٹائم کی پابندی کے ساتھ مجلسوں کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی، بار بار بول رہا ہے بات، اللہ کی عبادت اور مدد ہیلپ اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے کہ معصومین نے مانگا، لیکن بار یہ بھی کلیئر کر رہا کہ ڈائریکٹ نہیں مانگو، واسطے سے مانگو۔ ایون آپ جا کے امام حسین کے روضے میں، امام علی کے روضے میں مانگ سکتے، اگر کوئی آج لے کے آج یہ بھی ایک فکر ہے کہ کیوں مانگو اللہ سے، معصومین سے کیوں مانگو، اللہ سے مانگو۔ بے شک اب اللہ سے مانگو، میں نے کہا 5ویں چھٹی مجلس میں کہا بھی ہے کہ ہم کافر اور مشرک باسز سے مانگتے، تو وہ تو معصوم ہے یار، معصوم سے نہیں مانگنا، تو ماں باپ سے نہیں مانگتے، مانگو اللہ سے۔ اور جو یہ عقیدے کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا، آپ سمجھ رہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو یہ عقیدے کو، یہ بلیف کو، یہ فیتھ کو پروموٹ کر رہے کہ صرف مانگو اللہ سے، صرف مانگو اللہ سے، صرف مانگو اللہ سے، صرف مانگو اللہ سے۔ آپ وہاں جائیے ان کے ملک میں، وہ لوگ یہی بولتے ہیں صرف اللہ سے مانگو اور کسی سے نہیں مانگو، اور ان کے اتنے ایجنٹس وہاں چھٹے ہوئے ہیں شہر میں کہ کوئی مانگتا بھی ہے اللہ کے رسول سے تو ہٹا دیتے، بولتے ادھر قبلے کی طرف موڑ کے مانگو۔ جب ان پہ مصیبت آئی تو یہ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مصیبت کب آئی۔ 1990 میں جب صدام کویت میں اس نے انویٹ کیا، کویت میں آیا تھا، ان کے ملک میں تو آیا بھی نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا؟ سیدھا ان کا کام یہ تھا کہ سیدھا کعبے میں چلے آتے اور جا کے بغلاب کو پکڑ بولتے اللہ اتنا تیرے نام کو روشن کر رہے ہیں، اب بچا لے ہم کو۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ دنیا کا جو سب سے زیادہ سفید بڑا گھر ہے، نہیں میں نام نہیں لے رہا یار، سمجھو یار، وہاں گئے اور جا کے یہودیت اور عیسائیت سے مدد مانگی اور وہ لوگوں نے آگے ان کو بچایا۔ تو اگر تم کو اتنا ٹرسٹ ہے اللہ پہ تو مانگو اللہ سے، آپ سمجھے میری بات؟ تو یہ جو ایکسپورٹ کرے بلینز آف ڈالر جو خرچ کرے نا پوری دنیا میں، صرف یہ کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ کون بول رہا نہیں مانگنا؟ ہم خود یہ بولتے اللہ سے مانگو، لیکن اللہ بھی بول رہا کہ واسطے سے مانگو۔ دنیا کی ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی شخص ایسا، اب ہم جس ملک میں رہتے یہاں پہ تو سب اللہ کو ماننے والے تو نہیں، لیکن ہم جا کے اپنے باسز سے بولتے 1000 جگہ واسطے استعمال کرتے ان لوگوں کی، کوئی بری بات نہیں، یہ انکار نہیں کر رہے کہ اللہ سے نہیں مانگو، 100% اللہ سے مانگو، لیکن دنیا والوں سے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ ان سے مانگو جن کو اللہ نے بنایا۔ آپ کیا سمجھے میری بات؟ ان لوگوں کو سے مانگو کہ جو اللہ کے نامینیٹڈ ہے، وسیلہ۔ وسیلہ خود مت بناؤ، جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا اس کو وسیلہ بناؤ۔ میں بہت کلیئر بات کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا اس کو وسیلہ بناؤ۔ ہم اس کو بھی وسیلہ بنا رہے، اس کو بھی وسیلہ بنا رہے، اس وقت ہم شرک نہیں کر۔ اگر ہم معصومین سے مانگے تو شرک ہو رہا۔ میرا پھر بول رہا ہے کلیئر میسج کہ ہر امام سے مانگو۔ ہم میں کربلا ماشاءاللہ ہم لوگ جاتے کس سے مانگتے؟ مولا حسین سے مانگتے، اینڈ وی آر پراؤڈ، ملتا بھی حسین کی طرف سے۔ صرف وہاں نہیں مانگتے، یہاں بھی مانگتے حسین سے۔ ہم علم کو پکڑ کے نہیں مانگتے، 100% مانگتے، مولا عباس سے مانگتے، بابو لوائج علم کو پکڑ کے مانگتے، جھولے کو پکڑ کے مانگتے۔ یہ سارے وہ واسطے ہیں کہ جو آپ کے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آنے والے سارے۔
اب جیسا مثال کے طور پہ بات یہ کا نام تو یہ کا نستعین پہ ہو گیا، تیری عبادت کریں تجھ سے مانگ، عبادت 1000 چیزیں عبادت کی، لیکن جو معصومین سے عبادتیں بتائی گئی وہ بتا رہا ہوں۔ بہترین عبادتوں میں دیکھیے 45-50 منٹ ہے، اس میں میرے کو پورا سبب کرنا ہے، خالی یہ کا نام تو یہ کا نستعین، یہ 2 جملوں پہ 1000 مطلب ایک عرصہ ہو سکتا، خالی یہ 2 جملوں کہ عبادتیں کہاں کہاں کیسی کیسی عبادت۔ ہم ہر آدمی عبادت کرتا، ماشاءاللہ سب نمازی ہے، سب دعائیں مانگتے، سب، ہر آدمی کے دل کی خواہش کیا رہتی، میں دعا مانگوں اور قبول ہو جائے، نہیں بس زبان سے میرے نکلے، کسی کی نہ ہو میری ہو جائے، ہر آدمی کی یہ خواہش رہتی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ دعا مانگ رہا آج سب نہیں ہو رہی تو ایزیلی آپ سلوات پڑھو آگے آ جاؤ، ادھر آ ہر آدمی کی خواہش ہے، کوئی آدمی اچھا کسی مذہب کا آدمی سب یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا نکلے، میں مانگوں اللہ سے اور میری دعا پوری ہو، اور کبھی اگر پوری ہو تو کتنا خوش ہو جاتے، کتنا دل کو سکون مل جاتا ہے، یار میری یہ دعا قبول۔ آپ چاہتے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو؟ کوئی ہے یہاں بیٹھا ہوا کہ جو یہ بولے نہیں 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 ہوئی بھی چلے گا؟ کوئی نہیں بولتا، نہیں۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں دعا مانگنے کا کہ آپ مانگو اور قبول ہو، لیکن آف کورس کنڈیشن سے اپلائی، میں بغیر کنڈیشن کی بات نہیں کر رہا، 100% کنڈیشن سے اپلائی، کہ پھر وہ زبان سے تم کو احتیاط کرنا ہے، وہ زبان پہ کوئی حرام نہیں کھانا، اس زبان سے کسی بھائی کی گلستان کے لوگوں کی غیبتیں نہیں کرنا۔ کیا بول رہا میں گلستان اس لیے بول رہا کہ میں گلستان میں پڑھ رہا، برا نہیں ماننا، میں ایک جنرل، آپ کو معلوم ہے میں بولتا ہوں ایسے بات، کسی بھائی کی برائی نہیں کرنا، کسی بہن کی برائی نہیں کرنا، اس کے بعد کسی پہ ایلیگیشنز نہیں لگانا، اور دعا یہ کرتے رہنا کہ اللہ تو میرا، میں تیرے لیے کام کروں، تیرے بندوں کے لیے کام کروں۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم روز پڑھتے وہ، اس لیے ہم کو امپورٹنس نہیں معلوم، اس کی اہمیت نہیں معلوم، امپورٹنس معلوم۔ یہ ایک ایسی جادو ہے، ایک ایسی گولڈ کی مائن ہے کہ اگر خالی آپ یہ پڑھ کے دعا مانگو، یہ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا، اب یقین آ رہا۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی نماز ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے کیا کہا چھٹے امام نے؟ اگر تم اپنی واجب نماز کو، واجب دوسری نمازیں چھوڑ، واجب نماز کو تم یہ چاہتے کہ تم 3 دفعہ اللہ اکبر بولو اور اس کے بعد تمہاری نماز اللہ ایکسپٹ کر لے، تو کیا کرو؟ میری دادی کی تسبیح پڑھو۔ کتنا ایزی لے کے سنے آپ، میں نے پہلے کیا بولا، روز پڑھتے امپورٹنس ہی نہیں معلوم ہوا، آپ کوئی ریئیکشن نہیں آیا کسی کے چہرے کے اوپر، اس لیے نہیں آ رہی یہ تو تسبیح تو ہم پڑھتے۔ اب تسبیح کے بارے میں سنو، تسبیح کیا ہے؟ بی بی کی یہ اس طرح کی تسبیح پہلے کسی امت کو دی نہیں گئی، نبی آدم سے لے کے خاتم تک بولا، مکے میں یہ تسبیح نہیں تھی، پلیز غور سے سنو، مکے میں یہ تسبیح نہیں تھی، یہ تسبیح مدینہ منورہ میں آئی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، تسبیح مدینہ منورہ میں آئی، اور تسبیح بھی آئی 2 ہجری کو، پہلی ہجری کو نہیں آئی، پہنچتے ہی نہیں آئی یہ تسبیح۔ یہ تسبیح کے لیے میرا چھٹا امام بولتا کہ اگر تمہاری نماز، پہلی چیز نماز ہے، نماز کی قبولیت میری دادی کی تسبیح، کتنی بڑی بات ہے، تسبیح مستحب ہے، نماز واجب ہے، واجب کو مستحب قبول کرا رہا، کیا سن رہے ہیں؟ پلیز بولتے ہوئے چلو نا، واجب کو مستحب عمل قبول کرا رہا، واجب یہ ایسی واجب تسبیح، اگر مثال کے طور پہ آپ 35 ٹائمز اللہ اکبر پڑھے تو کیا فرق پڑا؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر آپ 33 کی جگہ آپ 34 ٹائمز الحمدللہ بولو سبحان اللہ، واٹ از رانگ؟ کوئی غلط بات نہیں ہے نا، یہ تو امام کی تسبیح، اللہ کا نام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سیکوینس میں اگر پڑھنا ہے تو بی بی زہرا سے بہتر کون ہے اللہ کی تعریف کیسے کرنا؟ بی بی زہرا شہزادی سے بہتر کون ہے؟ آپ نارمل اس میں اللہ اکبر بولتے جاؤ، اگر جو اللہ اکبر صرف بولتا، اللہ کی عبادت پہ بات ہو رہی نا، تو اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا،
इसलिए कि तुमने उसको बुलंद किया, उसके नाम को, उसका जो सबसे बड़ा नाम वो है अल्लाह अकबर, कि तू सबसे बड़ा है, उसके अलावा कोई बड़ा नहीं, बड़ा सिर्फ अल्लाह। तो अगर तुम सिर्फ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बोल तो आसमानों पे चले आता इंसान। लेकिन फिर वो कंडीशंस अप्लाई कि ये चीजें, ये रेस्ट्रिक्शंस करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। दूसरी चीज, फिर मैं एक एक जुमले बोला, फिर इसकी तफसीर करता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी उसकी तारीफ है, शुक्र भी है, तारीफ। जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ाए। तीसरी चीज, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तारीफ है। अगर तुम अल्लाह की तारीफ करोगे तो अल्लाह लोगों से तुम्हारी तारीफ कराएगा। क्या बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा। अब वो एक बदबख्त लोग रहते जो एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, जो गुनाह अजीम है। आपकी तारीफ लोगों से कराएगा, आपकी इज्जत लोगों के दिलों में डालेगा अगर तुम सुभान अल्लाह उसकी तारीफ करते हो। जितनी उसकी तारीफ करोगे उतनी कम है। ये तस्बीह शहजादी कौनैन की, ये तस्बीह लड़कियों के लिए मैं आजमाई हुई चीज। 40 डेज कोई लड़की पढ़े, क्यों पढ़े? शादी से पहले। अब जिसकी शादी आप लोगों की हो गई वो एक अलग बात, सेकंड चांस मत लो, ठीक है। ये तस्बीह जो है हर आदमी पढ़े, हर लड़की पढ़े, हर लड़का पढ़े, शादी के लिए बहुत अच्छा, इसीलिए अच्छी है। लेकिन 40 दिन पढ़ना, किसी हालत में भी रहे पढ़ सकते हैं आप, वजू से करना बहुत बेहतरीन। तस्बीह पढ़ के, इस तस्बीह में बीबी जहरा के कई नाम है। फातिमा आपका नाम है, सैयदा आपका नाम है, जहरा आपका नाम है, सिद्दीका आपका नाम है, ताहिरा आपका नाम है, मर्जिया आपका नाम, कई नाम है बीबी के। हर नाम की ये तस्बीह है, हर नाम की एक दुआ। तो ये तस्बीह अगर आप पढ़ तो 2 जगह बीबी का एक नाम लेना, जिससे ये वो इबादत है अल्लाह की। अगर तुमने बीबी का ये नाम दो दुआओं के लिए, मैं कई दुआओं के लिए ले सकते, मैं 2 की बात कर, 2 दुआओं के लिए अगर ये नाम ले रहे, बीबी का ये नाम, अभी बताऊंगा मैं कौन सा नाम, और ये बोलना कि तुझे बीबी के इस तस्बीह का वास्ता, अल्लाह मेरी ये प्रॉब्लम है। पहला नाम क्या नाम है? पहली दुआ किस पे कर रहे? जिंदगी में रोशनी आने के लिए। लड़की की शादी मतलब उसकी जिंदगी में रोशनी आ रही, लड़के की शादी उसकी जिंदगी में रोशनी है, ब्राइटनेस है। हर लड़का लड़की की एक ड्रीम रहती शादी, हाँ, और वो चाहती कि, लड़की भी चाहती कि उसकी जिंदगी में हमेशा लाइट रहे, ब्राइटनेस, कोई अंधेरे नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लड़का भी ये चाहता कि इस लड़की के साथ मैं शादी करूं तो मेरी जिंदगी में खुशियां हो जाए, रोशनी आ जाए। तो उसके लिए बीवी का एक नाम लेके लड़की दुआ करे, लड़का भी कर सकता। 40 दिन अल्लाह की ये बात, ये तस्बीह पढ़े, अल्लाह की मदद, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह, उसकी इबादत। ये 3 या 4 मिनट का अमल है। ये अमल तुम्हारी जिंदगी को बढ़ाएगा। कैसे? लड़की ये बोलना कि परवरदिगार तुझे तस्बीह जहरा का वास्ता, बीबी का ये नाम, बीबी जहरा का ये नाम रोशनी है, जहरा के माने लाइट के, रोशनी के। इस नाम के सदक़े में अल्लाह तू मेरी जिंदगी में रोशनी दे दे। इस तस्बीह का वास्ता देना, तस्बीह का कि अल्लाह तुझे इस तस्बीह बीबी जहरा का वास्ता, मजलूम बीबी जहरा बोलना, उनका वास्ता तू मेरी जिंदगी में रोशनी दे। ये नहीं बोलो कि सिर्फ मेरी जिंदगी का, पूरे लड़कियां जिसकी शादी नहीं होगी उसकी जिंदगी में रोशनी दे। उसके बाद कोई परेशान है, रिस्क का परेशानी है, रिस्क का, उसका रिस्क रुका हुआ है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, फिर वो इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में रोशनी आए। डेब्ट से बचने के लिए बेहतरीन तस्बीह, खर्चों से बचने के लिए, खर्चों की अदायगी के लिए बहुत अच्छी तस्बीह। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दुआ भी है खर्चों से बचने के लिए, जो आपको हर दुआओं की किताबें मिल जाएगा। इवन जो आपका तोहफा अली जो है किताब, उसमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो दुआ भी बहुत अच्छी है खर्चों की अदायगी। और ये तस्बीह, आप ये तस्बीह रोज पढ़ो और पढ़ के बोलो तुझे तस्बीह बीबी जहरा का वास्ता, ये जो मेरा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स में मैं, उससे मुझे रोशनी दे दे, लेकिन हलाल रिस्क में मिलता। फिर ये वादा भी करना कि मैं, हालात सही होंगे, मेरा खर्चा अदा होगा या मेरे फाइनेंशियल हालात सही होंगे तो मैं बीबी जहरा का हक भी दूंगा। आपको कोई नहीं बोलेगा, लाजिम है ये। अगर बीबी जहरा का कोई हक ना दे, खुम्स नहीं बोल रहा मैं, आपको बता रहा है कि जुमलों, अगर बीबी जहरा का कोई हक ना दे, खुम्स ना दे, खाता जाए, उसको तो प्रॉब्लम आना ही आना है, उसका रिस्क तो रुकना ही रुकना है। इसलिए अगर तुम बीबी का हकदार है, फिर कैसे मिलेगा रिस्क? तस्बीह पढ़ो, खुद भी पढ़ो, कुरान पूरा लिख के धो के पी लो।
کیا بول رہا یار؟ زمزم کا پانی پی لو، جا کے نہا لو، فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ تم بیوی کا حق غائب ہے۔ یہ بولتے حالات بدلتے، حالات، کسی چیز کسی بیمار کے ہو، کوئی سک پرسن ہے، طاقت نہیں ہے، اس سک پرسن کو سر پہ ہاتھ رکھ کر آپ یہ پڑھو اور یہ بولو کہ اللہ تسبیح بی بی سیدہ کا واسطہ، اس تسبیح بی بی سیدہ کا واسطہ اس مریض کو صحت دے، اور ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھو، ایک قبولیت نماز، ایک صحت کے لیے، دعاؤں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مقبولیت کے لیے۔ میں روز ہر نماز کے بعد 2 دفعہ پڑھتا ہوں۔ میں دنیا میں ذاکرین کے ایک دفعہ بولا، اب یہاں پہ بھی بول دیتا، جو سن رہا ہوں، مجلس سے پہلے، منبر پہ آنے سے پہلے بھی بی بی کی تسبیح پڑھ کے آتا ہوں۔ کیوں آتا ہوں؟ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ مادر حسین کی طاقت ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہماری طاقت ہی کیا ہے، ہم ایک سیکنڈ میں اللہ ہماری زبان کو بند کر دے، یہ ان کا کرم ہے جو تم بول رہے، یہ ان کا کرم، ان کی بلیسنگ ہے جو کوئی انسان بات کر رہا۔ ذکر حسین سب کی قسمت میں بھی نہیں ہے، کسی کی قسمت بر تو اتنا فائدہ۔ اور جب سے میں بیمار ہوا تھا اس کے بعد سے میں ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھتا ہوں۔ 2 تو ایک تو قبولیت نماز ہے، وہ تو لازم پڑھنا، ایک بیماروں کی شفا کے لیے۔ کتنی دیر ہو رہی؟ ہارڈلی 2-3 منٹس ہو رہے۔ برکت اتنی ہوتی رزق میں کہ دیوار میں سے رزق ملتا۔ دیکھیے اللہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہے تو موسیٰ کو فرعون کے محل میں پال سکتا۔ کیا بول رہا ہوں؟ وہ اتنا طاقتور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا، جو چاہے کر سکتا، قادر مطلق ہے۔ انہیں یہاں تک کر سکتا کہ اگر موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تم گھبراؤ مت، تم اس میں تابوت میں ڈال کے چھوڑ دو، ہم بہت جلدی ملائیں گے۔ ماں ہے نا، دل گھبرا رہا، 3 دن کا بچہ ہے، 5 دن کا بچہ ہے، میں تابوت میں ڈالوں گی، ایک ٹائٹ کر دوں گی، اور وہ بھی ریور نائل میں۔ ریور نائل کیسی ریور ہے، آج بھی مشہور ہے وہ ریور، میں دیکھا ہوں ایجپٹ میں، کیرو کے اندر سے بہتی ہے، اتنی مشہور۔ تو اس ریور میں بچے کو ڈالنا 4 دن کا، ماں راضی نہ ہو، کوئی ماں راضی نہ ہو، وہ بھی ایک باکس میں ڈال کے، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے، کوئی سانس کا لینے کا آکسیجن کا سوال ہی نہیں ہو، لیکن اس نے کہا میں کیا بات، ہم تم کو ملائیں گے تمہارے بچے سے۔ یہ ٹرسٹ، یہ فیتھ کو پیدا کرنا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس نے ڈالا، موسیٰ کی ماں نے ڈال کے اس کو لاک کر دیا، ٹائٹ کر دیا کہ کھل نہ جائے، پانی میں ڈوب نہ جائے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جیسی وہ باکس ریور نائل میں آیا، اللہ نے پانی کو اور ہوا کو حکم دیا تھا کہ ہوا کو بولا تھا تیز چلنا، پانی کو بولنا تھا اس کو اپنے گود میں لے لو۔ تو پانی ایسا لیا تھا باکس کو، اندر نبی موسیٰ ہے، لے کے تیزی سے چل رہا تھا۔ تو ادھر ان کی بہن کلثوم سائیڈ میں کریک سے ایسا واک کر رہا، بھاگ رہی تھی صندوق، اور صندوق کا تیز 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 پانی لے کے جا رہا۔ ماں کا دل بیٹھ گیا، میرا بچہ چلا گیا، لیکن اس کا اللہ کیسا قادر مطلق، کیسا کام کراتا تھا، سیدھا لے کر گیا، اور وہ اسی دیکھے پانی جب تیز سکتا، ریورس کے پانی تیز ادھر بھی جا سکتا تھا، صندوق ادھر بھی جا سکتا تھا۔ جس کو اللہ لے کے جائے صراط مستقیم پہ، میں کیا بول رہا ہوں، اللہ جس کو لے کے جائے وہ سیدھا لے کے جائے، اسی سپاٹ پہ پانی لے کر گیا۔ دیکھیں پانی کو عقل نہیں ہے، ہم کو عقل ہے، رائٹ؟ پانی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہے، لیکن جب اللہ پانی کو بھی حکم دیتا تو پانی بھی اطاعت کرتا۔ ہم انسان ہو کے اطاعت نہیں کرتے۔ پانی کو حکم دیا تو پانی ایسا لے کر گیا، وہ سیدھا جا کے فرعون کے محل سے ٹکرا دیا۔ وہاں کچھ لوگ، میں واقعے کو بہت شارٹ کر رہا، صرف طاقت پروردگار بتا رہا کہ آپ کو ایک موٹیویشن ہونا کہ یہ اللہ کی تسبیح پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنے سے کیا ملتا۔ سیدھا لے جا کے اس نے ٹکرا دیا۔ فرعون کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بٹھاتا ہے، فرعون کی ایک بیٹی تھی انیسا،
اس کو وائٹ پیچز کی بیماری ہو گئی تھی، اور اس زمانے کے جتنے ڈاکٹرز حکیم تھے سب نے آگے دیکھ کے بولا اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ایک ہے کہ دریا میں سے، پانی میں سے ایک مطلب ایک چیز ملے گی انسانی شکل میں، وہ اس کا لواب لگاؤ گے، تھوک لگاؤ گے تو یہ صحیح ہوگی۔ کیا بات ہے یار، یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے۔ تو اب فرعون خدا ہے، اس نے محل بنا دیا پانی سے، ریور نائل کے پاس، لوگوں کو بٹھا دیا۔ آسیہ اس بچی کو لے کے، انیسا کو لے کے، ایک ہی بیٹی تھی فرعون کو، انیسا کو لے کے بیٹھی ہوئی انتظار میں کہ ملے گا، اور نجومیوں نے بھی کہا تھا کہ بچہ ملے گا تم کو پانی سے۔ جیسے ہی وہ تابوت ٹکرایا، وہ باکس ٹکرایا، تو فرعون کے لوگ تھے دوڑتے ہوئے گئے اور باکس کو لے لیا، ان کو پتا بھی نہیں اس کے اندر کیا ہے، وہ سیدھا لے کے آسیہ کے پاس گئے۔ اللہ کی شان دیکھو یار، اللہ کی شان۔ ہم کو چاہیے محبت کرنا اپنے اللہ سے، اس لیے کہ یہ اماموں کا طریقہ ہے، اللہ سے محبت، مولا حسین سے، مولا علی سے محبت۔ یہ یاد رکھو، میں یہ نہیں بولا کہ صرف اللہ سے کرو، معصومین کو چھوڑ دو، بار بار میں کلیئر کرنا پڑ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا یہاں پہ لوگ غلط نہیں سمجھے، میں مولا ہی ہوں بھائی، سر بات بول رہے میں ایک بات کلیئر کر رہا ہوں سارے مجمع کو، جو بھی گلستان ہند کا میری یہ مجلس سن رہا، تینوں چینل پہ، زینبیہ پہ، علی ٹی وی پہ، گلستان ہند کے، وہ سفینۃ النجات کے، میں بغیر امام علی کے کوئی کام نہیں کرتا۔ میری زندگی میرا مولا ہے، میری حیات میرا مولا، مروں تو مولا کا دامن پکڑ کے مروں۔ کوئی غلط نہیں سمجھ رہا، عقیدہ ہمارا صرف علی کے اوپر ہے، مولا حسین کے اوپر ہے، 14 معصومین پہ، بغیر ان کے ہم جو سانس لے رہے، سانس جو بریتھ کر رہے، وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، میرے امام کا صدقہ ہے۔ کبھی غلط نہ سمجھو کہ اللہ سے مانگو تو ان کو، نو، ان کو چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج۔ اگر معصومین کو چھوڑو گے تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں، اللہ تم کو منہ نہیں لگائے گا۔ بھائی کیا بول گیا، منہ نہیں لگائے گا، منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اگر وداؤٹ مائنس علی آؤ گے، مائنس علی اسلام و لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو۔ سمجھ لیں میری بات؟ وہ لفافہ، انویلپ کی ویلیو کس سے ہوتی؟ خط سے ہوتی۔ اگر 1 لاکھ روپے کا چیک لے کوئی انویلپ میں، 1 روپے کے انویلپ میں، ہم سینے سے لگا کے رکھیں گے کہ کہیں گم نہ جائے؟ نہیں، ہمیشہ انویلپ کی ویلیو اس کے خط سے ہوتی۔ دوبارہ تو جیسی ٹکرایا، فرعون کے لوگوں نے کیا کیا، اس کو پکڑا، اس صندوق کو لیا، سیدھا آسیہ کے پاس گئے، بیچاری جناب آسیہ بیٹھے ہوئے خاموش، انیسا کو لے گئے، 2-3 سال یا 4 سال کی بچی ہے انیسا۔ اس نے جناب آسیہ نے جو لاک تھا وہ لاک توڑوایا، لاک توڑوا کے اس کا لڈ ہٹایا، یقین نہیں آ کہ حسین نبی خدا ہے، اولی العزم پیغمبر ہے جس سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا، ایک بہت بڑا مقام ہے نبی موسیٰ کا، کلیم اللہ ہے۔ ایک حسین خوبصورت بچے کو دیکھا، آسیہ و شاہ کیا فوراً نبی موسیٰ کو گود میں لے لیا۔ نبی موسیٰ نے آسیہ کو دیکھا، پہچانتے تھے کہ یہ مومنہ ہے، کیا بول گیا نبی خدا، 3 دن کا موسیٰ پہچان لے کہ یہ کون ہے، تو بس میں کیا بول گیا یار۔ تو لیا، آسیہ نے کیا کیا، ان کا لواب ایسا تھوک لیا، لے کے انیسا کو لگایا، لگاتے کہ جس حصے پہ لگاتی جا رہی تھی وہ صحیح ہوتی، عید ہو گئی، لیتے گئی پورے چہرے پہ لگا دی، انیسا بالکل صحیح ہو گئی، بالکل صحیح، عید ہو گئی، ہنگامہ مچ گیا کہ فرعون کی بیٹی کا علاج مل گیا، بچہ ملا۔ ہوا کیا اس کے بعد، فرعون کو اطلاع ملی کہ اس کا بچہ ملا دریا سے، اور ادھر اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا تھا، 70,000 مذاق نہیں ہے، اس زمانے کا پاپولیشن اگر 1 مہینے کی کیا 1 دن کی بھی پریگننسی رہتی تو اس کو توڑا دیتا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ کیوں؟ اس کو نجومیوں نے کہا تھا یہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ کرسی کیا چیز ہے، نہیں اپنے آپ کو خدا بھی بول رہا ہے، ایک بچے سے بھی ڈر رہا، کیا بول رہا ہے یار۔
خدا بول رہا تھا نا اپنے آپ کو، لاکھوں آدمی سجدہ کر رہے ہیں اس کے، لیکن ڈر رہا کس سے؟ ہونے والے بچے سے ڈر. ٹوٹل پریگننسیز ختم ہو گئے، ٹوٹل بچے محل سے پورے ملک سے ختم ہو گئے. 70,000 بچوں کو قتل کروایا. شان پروردگار دیکھو، اسی کے محل میں موسیٰ کو بھیجا کہ تو نے موسیٰ کے خاطر 70,000 کو قتل کیا، اب میں تیرے ہاتھوں موسیٰ کی پرورش کراؤں گا. یہ میری طاقت ہے، وہ تیری طاقت ہے. فرعون آیا، اس کو اطلاع ملی کہ آسیہ نے بلایا کہ بھائی تیری بچی صحیح ہو گئی. آیا، اب دیکھو پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. کیا کیا؟ آسیہ کی گود میں نبی موسیٰ ہے. فرعون وہ شیطان، شیطانوں کا شیطان تھا وہ. دیکھیے جو شیطان ہوتا ہے کبھی حسین خوبصورت نہیں ہوتا. کیا بول رہا آیا جیسی وہاں پہ آیا آسیہ کے پاس، آسیہ نے کہا دیکھو تیری بیٹی صحیح ہو گئی. نفیسہ کو دیکھا، کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ اتنا بڑا خدا بچوں سے ڈرتا تھا. آسیہ نے جناب موسیٰ کو فرعون کے ہاتھ میں گود میں دیا. فرعون نے، میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می، فرعون نے موسیٰ نبی کو 3 یا 4 دن کے گود میں لیا. موسیٰ نبی ہے. فرعون نبی نے ایسا دیکھا فرعون کو، آئی کانٹیکٹ ہوا پہلی مرتبہ دونوں کا، دنیا کے خدا کا اور اللہ کے نبی کا آئی کانٹیکٹ ہوا. پہلی دفعہ ایک دوسرے کو دیکھا. دیکھتے کہ بدلہ لینا تھا موسیٰ کو، اس کی داڑھی کو ایسا پکڑا. کیا بول رہا، فرعون کو بھی داڑھی تھی، سمجھ گئے؟ ایسا داڑھی کا ایسا پکڑا موسیٰ نے، پکڑ کے ایک بھرپور تماچا مارا. جب نبوت کا تماچا کھایا تو ہوش ٹھکانے ہو گئے. کہنے لگا آسیہ سے یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو ختم کرے. آسیہ نے کہا یار تم تو ایسی دیوانے باتیں کرو. اچھا خدا ہے، آج کا یہ پرابلم نہیں ہے. میں کچھ بول گیا. ہر آدمی بیوی کی بات سنتا ہے، یا پورا ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ کوئی آج کا پرابلم نہیں ہے کہ بیوی کی بات سنو، وہی بری بات بھی نہیں ہے. میں عورتوں کے وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ کی طرف سے آزاداری ہو رہی ہے، ایک چیز یاد رکھو، مرد حضرات تو دن بھر آفس میں رہتے، آج جو آزاداری ہو رہی، جو نیاز مل رہی، جو ناشتہ مل رہا، عورتوں کی طرف سے مل رہا نا. صلوات پڑھے محمد اس کے بعد اب میں پورا واقعہ نہیں بتا، واقعہ بڑھوں گا کل تک چلے گا. اتنے ان کے یہی واقعہ میں انٹرسٹنگ. میں بات کہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ماں سے کہ میں تجھے ملاؤں. بس اب موسیٰ رونے لگے بھوک سے. اتنی دیر کا سفر پانی کا طے کر گیا تھا، بھوک سے رونے لگے. تو فرعون نے حکم دیا، محل سے اناؤنسمنٹ ہوا. اس زمانے میں عورتیں جو ہے فیڈ کرتے تھے بچوں کو. یہ ہمارے اللہ کے سرکار کے زمانے تک یہ رواج تھا عرب کا. پیسے لیتے تھے، اجرت لیتے تھے. اجرت لے کے مثال کے طور پہ ایک بچے کو فیڈ کرنا 1 مہینے کے لیے. تو عورتیں آتی تھی، 1 مہینہ بچے ان کو فیڈ کرتی تھی، ماں نہیں پلاتی تھی اور پیسے لیتے تھے. اس میں ایک بات اور سامنے آ گئی، آپ غور سے سننا. ہمارے رسول اللہ کے لیے بھی، سرکار کے لیے بھی، عام مسلمانوں کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دائی حلیمہ نے، دائی حلیمہ مشہور دائی ہے، دائی بولتے ہیں ان کو، مشہور دائی ہے جو تاریخ میں، ہسٹری میں عام مسلمانوں کی، کچھ ہمارے لوگ بھی بولتے، میں اس سے ایکسپٹ نہیں کرتا. میں بڑا اوپن ہو کے تینوں چینل پہ بول رہا یہ بات کہ دائی حلیمہ کتابوں میں ہے، ساری روایتوں میں، کہ دائی حلیمہ نے ہمارے سرکار کو فیڈ کیا، اللہ کے رسول کو فیڈ کیا. یہ عام مسلمانوں کی کتابوں میں، ہمارے پاس نہیں. 95% ہمارے علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا. اور ایک بہت بڑے عالم دین جو حال میں ان کا انتقال ہوا، ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام، انگلش میں بھی آ گئی. اور 14 ستارے ان کی ایک اور مشہور کتاب 14 سٹارز، یہ 14 معصومین کی بریف بایوگرافی ہے. وہ لانا بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت اچھا، بہت اچھی. انگلش میں بھی ہے، آپ کے ہمارے ان کے پاس بھی ہے، جعفر بھائی کے پاس. تو بہرحال اس میں نجم الحسن کراروی نے لکھا کہ نبی آدم کو تو چھوڑ دو، شیش نبی سے، سیکنڈ جو نبی، سکسیسر آف نبی آدم، شیش نبی سے انہوں نے کہا عیسیٰ نبی تک کوئی ایک نبی کا مجھے بتاؤ کہ جن کو ماں کے بغیر، ماں کے علاوہ کسی اور عورت نے فیڈ کیا ہو.
पूरी हिस्ट्री 1,24,000 की हमारे सरकार को छोड़, का शीश नबी से लेके ईसा नबी तक किसी नबी के बारे में कोई ये नहीं बता सकता कि उस नबी को फीड किया गैर औरत, मां के अलावा। तो हमारे रसूल को कैसे किया? यहां तक कि नबी इब्राहिम जब पैदा हुए थे तो वो एक केव में पैदा हुए थे, उनकी मां ने एक केव में उनको डिलीवर किया। जब केव में डिलीवर करके नबी इब्राहिम को वहां छोड़ दिया, बाहर से पत्थर लगा दिए, इसलिए कि नमरूद की सख्त हुकूमत थी और वो चाह रहा नहीं था कि बच्चा को पैदा हो। घर आ गए, 3 दिन के बाद जनाब इब्राहिम की मां उस केव में गई, ये सोच के गई कि पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हाल होगा, और दूध 3 दिन नहीं पिए थे, 3 दिन मां ने फीड नहीं किया था। लेकिन जब गई वहां पे तो अल्लाह का करिश्मा देखा कि अल्लाह ने इन्होंने देखा कि ये जो थंब है, अंगूठा, जो आज बच्चे अंगूठा लेते, ये सुन्नत इब्राहिमी है, वो उसने मुंह में, अल्लाह ने इस अंगूठे से पानी और दूध जारी कर दिया। ये खादिर मुतलक बोलता ना, दीवार में से मिलता। तो नबी इब्राहिम ऐसा दूध पी रहे थे, ऐसा अपने आप को बचा रहे थे। तो किसी ने, तो यहां पे क्या हुआ, फिरौन ने ऐलान किया महल से कि औरतों को बोला आओ मेरे बच्चे को फीड करो। अब लाइन लग गई, इसलिए पैसा ज्यादा मिलेगा, खुदा के पास से ले रहे। वो दुनिया का खुदा, वो खुदा नहीं, वो खुदा तो वहां गैर हिसाब देता, ये तो हिसाब से दे रहा था। लाइन लग गई वहां पे, हर औरत आ रही, मूसा उसकी गोद में जा रहे, उसके चेहरे को देख रहे और कोशिश ही नहीं कर रहे अपने आप को दूध पीने की। वो पूरी ट्राई कर रही औरत, 1 2 3 4 पूरा करते रहे। अल्लाह का वादा क्या था मादर मूसा से, हम मिलाएंगे। वहीं पे उनकी बहन कुलसुम खड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि मूसा की भूख और बढ़ गई और वो तड़प के रो रहे। तो कुलसुम ने आसिया से कहा कि अगर आप चाहे तो मैं एक पाक और पाकीज़ा बीबी को लेके आती, जिसका दूध ये बच्चा पी लेगा। उसने कहा भागो, सीधा दौड़ती हुई घर को आई, आके अपनी मां से कहा मां, भाई मूसा बिल्कुल सेफ है, फिरौन के महल में है और इस वक्त भूखा है, वो लोग चाह रहे कि आप उसको जाके फीड करो। वो ये सीधा जो है मूसा की मां वहां आई। जब पहुंची तो आसिया नहीं जानती थी, आसिया ने मूसा को उनके हवाले किया। मां की आगोश को पहचाना मूसा ने, मां की गोद को पहचाना। अब जो पिया, लिटरली रिवायत का जुमला है कि दूध यहां से बह रहा था, इतना तेज उनको दूध है। तब यह सवाल था, अल्लाह ने कहा था कि हमने इन काफिरों के दूध को मूसा पे हराम कर दिया था। 3 दिन के मूसा पे तो काफिरों का दूध हराम है, 3 दिन के मूसा को तो पता है ये हलाल है, ये हराम है। जो सरदार है मूसा हो, मुंह खोलो यार, चल बात पढ़ ले। कभी भी जिंदगी में याद रखो, ये रिवायत को एक्सेप्ट नहीं करना। मैं बहुत क्लियर होकर बोल रहा हूं, कभी जिंदगी में ये रिवायत को एक्सेप्ट नहीं करना कि हमारे रसूल ने दाई हलीमा का दूध पिया। नेवर, पी नहीं सकते, ये हमारा अकीदा। आप यकीन करो, मैं नाम नहीं बोल सकता, मैं मिंबर से बोल रहा, मिंबर से बोल। मैंने एक यहाँ के एक आश्रय में, बहुत बड़ा मेरा आश्रय है वो बॉम्बे का, तो वहां पे मैंने एक दिन पहले पढ़ा, उनके ऊपर जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आया। नेक्स्ट डे दे केम टू माय फ्लैट बैंड्रा में, आके कहा मौलाना आपने क्या कह दिया? अरे तारीख में है, हिस्ट्री में है कि दाई हलीमा ने दूध पिलाया। मैंने कहा होगा, मैं कब इनकार करूंगा? नहीं, हिस्ट्री में तो है। तो कहा फिर आप क्लियर करो कि नहीं दाई हलीमा ने पिलाया। लोग इतराज कर, हर तरफ से फोन आ रहे। मैंने कहा भाई मैं नहीं बोलता ये कि मैं तो यही बोलूंगा कि नहीं पिलाया, किताब में है। मैंने कहा किताब में कांटे भी है, फूल भी है। क्या सुन रहे हैं? हिस्ट्री में कांटे भी है, फूल भी है। आपका फर्ज क्या है? फूल लेना, कांटे थोड़ी लेंगे आप। मैंने कहा मैं नहीं बोलता। उन्होंने कहा, मैंने कहा सुनिए, आप सैयद है, मैं सैयद, ये मेरे बाप का मामला है। अगर किसी का बाप कोई ऐसा करता है, पीता भी है, तो बेटा बोलेगा कि मेरा बाप काफिर के पास का दूध पिया? मैंने कहा मैं कैसे बोलूं? मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारा अकीदा ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने दाई हलीमा का दूध पिया। किताब में 100%, लेकिन उसके साथ जैसा नजमुल हसन करारी ने लिखा, ये बताओ दूसरे नबियों को, जब दूसरा छोटा नबी नहीं पी रहा तो सरदार कैसे पी रहा? अकल की बात है ना, छोटे नबी नहीं पी रहे,
اور جو سردار جن کے صدقے میں ان کو نبوت ملی وہ کیسا پینے لگے. تو ہمیشہ میں اپنے یوتھ کو بول رہا ہوں، جو بھی سن رہا کہ یہ کبھی یہ عقیدہ نہیں لینا حرام ہے. کتابوں میں بہت سی چیزیں ہیں، اب ہر چیز کو تو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو بارہ اللہ کا وعدہ کیسا پورا کیا اللہ نے؟ ایسا پورا کیا کہ آسیہ کے دل میں ڈالا. آسیہ نے مادر موسیٰ سے کہا کہ تم گھبراؤ مت، یہ بچہ تم چلے جاؤ گی پھر روئے گا، تم ایسا کرو اس بچے کو اپنے پاس رکھو. اللہ اللہ کیا وعدہ پورا کرو. اف یو ٹرسٹ یور اللہ، ایسا تمہارا وعدہ پورا. کہا تم بچے کو اپنے پاس رکھو، 8 دن میں لے کے آنا محل. اس کو معلوم ہی نہیں آسیہ کو یہ اسی کا بیٹا ہے جو تجھے پالنا ہے. یہ ہے اللہ کا بات کہاں سے چلی کہاں تک پہنچ. آج پوری مجلس اسی پہ ہوگی. دوبارہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا خوش رکھے. تو تسبیح بی بی زہرا، اس میں کل بھی بولوں گا اسی تسبیح بی بی، یہ ایسے سے میراکلز ہے اس کے. ہمیشہ میں کوئی بڑا آپ کو ہوم ورک نہیں دے رہا، میں یہ بول رہا کہ ایک تسبیح پڑھتے. اچھا، اور تسبیح جب بھی پڑھو تیز تیز مت پڑھو. اور یہ تسبیح میں پڑھنے سے پہلے وہ جو سیڈز ہے، دانے جو ہے، اس کو گن لو. سعودیہ سے لے کے آئے، کربلا محلہ سے لے کے آئے، بہت اچھی بات. لیکن وہ جو تسبیح ہے اس میں کہیں 34 ہے، کہیں 33 ہے، کہیں 101 دانے ہیں، کہیں 99. کوئی حرج نہیں ہے. لانے کے بعد آپ گن لو کہ 34 اللہ اکبر کے، 33 الحمدللہ، 33 سبحان. اگر برابر ہے تسبیح تو تسبیح یوں لے کے مسجدوں میں کہیں بھی ہاتھ پہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں، ہاتھ پہ پڑھو. اور ایک اچھی بات یہ کہ تسبیح بی بی زہرا پہ اگر خاک شفا پہ پڑھو گے، سجدے کا ہمیشہ ہاتھ میں لے کے پڑھو. میں آپ کو سمپل طریقہ دے رہا، سجدے کا ہاتھ میں لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں یہ نہیں منع کر رہا کہ تسبیح میں مت پڑھو، نہیں پڑھ رہا، پڑھو لیکن دانے برابر ہونی چاہیے. خاک شفا پہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم اللہ اکبر بولو گے تو خاک شفا بھی اللہ اکبر بولے گی. کیا بات ہے، عجیب دعائیں. اور اس کو تسبیح پڑھنے کے بعد یہی خاک شفا کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کی عبادت کے لیے دعا مانگو اور اس سے بولو کہ پروردگار تجھے تسبیح بی بی زہرا کا واسطہ میرے ہاتھ میں خاک شفا ہے. یہ حاجت یہ حاجت یہ حاجت ایسا پوری ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کرنا. جیسے آپ اندھیرے میں کھڑے ہیں تو روشنی آ جاتی سامنے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ قادر مطلق، کوئی چیز ناممکن. اگر میں یہ بول رہا کہ یہ امپاسبل ہے تو پھر ہمارا خدا ایسا نہیں ہے مجبور. ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو مجبور ہے، ہم اس خدا کو مانتے جو قادر مطلق، جو چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے وہ ادا کر سکتے. تو اتنی طاقت، سب سے بڑی طاقت اللہ اکبر بول رہے. تو تسبیح بی بی زہرا یہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ لوگ شروع کر دیں تک 5 نمازیں پڑھتے ہو، واجب کی بات کر رہا ہوں، 5 میں ایک تسبیح ایکسٹرا پڑھو. اور یہ تسبیح ایکسٹرا پڑھ کے اللہ کو بولو کہ میں نے تیری مدح، تیری تعریف، تیری تسبیح وہ پڑھی ہے جو تیری کنیز خاص کا تحفہ ہے. اس سے بڑا کوئی تحفہ بی بی کا واسطے کے علاوہ کوئی چیز نہیں. پہلی چیز یاد ہے زندگی میں واسطے بی بی زہرا، میری مظلوم بی بی سے بڑا دنیا میں کوئی واسطہ نہیں. پہاڑ تمہارے پل جائے، پہاڑ اگر صرف بی بی کا نام لے لو. اب کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ دونوں مجلسیں خالی اسی پہ نکل جائیں. آخری صلوات پڑھیں محمد. بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا. بی بی کی تسبیح کا اتنا فائدہ، لیکن یہ ظالمین نے بی بی کے مقام کو نہیں سمجھا. سب سے زیادہ تکلیف میری مظلوم بی بی کو دی. صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ 18 سال کے سن میں لکڑی اگر ہاتھ میں آ جائے تو بی بی کا کیا حال ہوا ہوگا. صرف لکڑی نہیں تھی بلکہ آخری دنوں میں تو میری شہزادی دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی. دوستو دیوار کا سہارا کون لیتا؟ مولا حسن کا ایک بہت بڑا ذاکر ہے، عرب میں یہ روایت بڑی مشہور ہے. امام حسن کے مصائب پڑھتا تھا وہ ذاکر، ہمیشہ مولا حسن کے مصائب پورے بہت روتا تھا، بے انتہا روتا تھا مولا حسن کے مصائب پڑھتا. ایک دن مولا حسن اس کے خواب میں آ کے کہا کہ ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا لیکن جو اصل مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا. اس نے کہا مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا شدید زہر دیا گیا
آپ کے जिगर के 72 टुकड़े निकल गए, आपके ऊपर कई दफा तलवार का हमला हुआ, आपका साथ किसी ने नहीं दिया, आपको इतनी तकलीफें दी, तो मौला हसन बार बार ये कहे जो असल मेरी मुसीबत थी तो वो बयान नहीं करता। तो उस वक्त जाकिर ने हाथों को जोड़ के कहा मौला आप इरशाद फरमाए। तो मेरे मौला हसन ने कहा कि जाकिर मेरी असल मुसीबत वो थी जो जिंदगी तमाम मैंने भूला नहीं, मैं 4-5 साल का था। अरे मेरी माँ के ऊपर जब जलता हुआ दरवाजा गिराया, उसके बाद वो लम्हा आया, उस जालिम ने ताजियाना बुलंद किया और मेरी माँ को मारा, तो मैं दौड़ता हुआ गया, माँ से लिपट गया, कहा मेरी माँ को मत मारो। दोस्तों, मदीना वो जगह है जब बच्चों के सामने माँ को मारा गया, और करबला वो जगह है जब माओं के सामने बच्चों को मारा गया। तो बीबी जहरा की जो मुसीबत है एक अजीम मुसीबत है, और बीबी जहरा की मुसीबत आग मदीने में लगी, यही आग करबला तक गई। करबला में आज की रात एक रिवायत से बीबी जहरा की पोती मजलूम बीबी सकीना की शहादत की रात। कल मौला का 10वां भी, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, उस बच्ची का जिक्र है जिसको रोने नहीं दिया, जब रोती थी तमाचे मारते थे। दोस्तों, ये वक्त आया कि करबला के वाक़े के कुछ अरसे के बाद मकाम नैनवा के लोग मदीना आए। मदीना मुनव्वरा आके चौथे इमाम से सवालात किए। सवाल करते करते आखिर में उसने पूछा, कहा कि मौला ये बताओ कि जब खेमे जले और आखिरी खेमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? बस ये सुनना था। इमाम तड़प तड़प के रोने लगा, कहा भाई तूने अजीब सवाल कर दिया। रावी कह रहा मौला ये बताओ जब आखिरी खेमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? इमाम के हाथ में तस्बीह थी, कहा अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे, उसी तरह जब आखिरी क़यामा जला तो हुसैन के बच्चे बिखर गए। जब पहली मर्तबा सकीना बाहर आई तो जालिम ने ऐसा तमाचा मारा, हुसैन की यतीम जमीन पे गिर गई। आपको भी बेटियां हैं, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। अजीजों, फिर जालिम उठाता है, दूसरे रुखसार पे मारता। उस वक्त सकीना को एहसास हुआ कि मेरा बाबा मार डाला गया, मैं यतीम हो गई। बच्ची वहीं तड़प के रो रही थी। जालिम शिमिर फिर आगे बढ़ा और दोनों कानों से ऐसे गोशवारे छीने कि सकीना का पूरा लिबास खून आलूदा हो गया। हुसैन की बच्ची कभी कानों पे हाथ रखती, कभी रुखसार पे कहती बाबा तुम कहाँ चले गए चचा, अरे आपकी बेटी यतीम हो गई। उसके बाद जालिम शिमिर ने वो जुल्म किया था कि सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पे लिटा कर रस्सियों से बांध दिया। अरे जब ऊंट चलता था बच्ची के पैरों से खून जारी होता, बच्ची तड़प के कहती अम्मा रबाब आप सकीना को बचा लो। रबाब चौथे इमाम से कहते कि बेटा अरे अपनी बहन की खबर लो। इमाम तड़प के कहता है शिमिर अरे ये यतीम बच्ची है, इस पर तू रहम कर। बस दोस्तों, मैंने मजलिस खत्म कर दी, बीवी का मातम है, पर एक रिवायत पढ़ के मजलिस तमाम कर रहा। जब ये काफिला जा रहा था तो जिस नेज़े पे इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा रुक गया। शिमिर ताजियाना लेके चौथे इमाम के पास आया और आगे कहा चल के अपने बाबा से पूछो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। इमाम तो जंजीर को संभाले हुए सर हुसैन के नीचे आए और आगे अजीब जुमला कहा बाबा आपके बेटे में इतनी ताकत नहीं है बाबा कि मैं और ताजियाने खाऊं। हुसैन की आंखों से खून जारी हो गया, आंसू निकलने लगे। इमाम ने कहा बेटा मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरी सकीना नीचे गिर गई है। काफिला आगे बढ़ा। अब बीबी ज़ैनब जनाब सकीना को ढूंढती हुई चली। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। बीबी ने देखा कि एक बीबी है जो मुकम्मल पर्दे में है, सकीना को गोद में बिठा के सर पे हाथ फेरी। ज़ैनब ने जाके कहा बीबी तुम कौन हो जो इतनी मोहब्बत से मेरी बच्ची के साथ सलूक कर रहे? अरे इसको किसी ने तमाचे मारे, कानों को जख्मी किए। बस ये कहना था। उस बीबी ने चेहरे से नकाब को उल्टा, कहा ज़ैनब मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। अरे फातिमा ये कैसे गवारा करे कि हुसैन की यतीम नीचे गिर जाए और काफिला आगे बढ़े। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता,
میری شہزادی کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے۔ گلستان ہند کے جتنے مومنین یہاں پہ ہے اور جو یہ مجلس کے بانیان ہیں، جو دامے درم سخن مجالس میں حصہ لے رہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، پروردگار ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہم کو حج و عمرہ زیارات نصیب ہو، عراق کے راستے کھل جائیں انشاءاللہ، سیریا کے راستے کھل جائیں انشاءاللہ۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، ان کے صدقے میں پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، سارے بانیان مجلس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے، ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین کے لیے، سورہ فاتحہ۔